अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों की जो दरख्वास्तें थी उसके ऊपर जो अंजम वकील खान की जो दरख्वास्त का फ़ैसला था, उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। बड़े अहम रिमार्क जो है वो सामने आए हैं। मेरे साथ ईशान सैयद जो है मौजूद है, अदालत के अंदर मौजूद थे, पूरी समाअत इन्होंने सुनी है। ईशान भाई, क्रक्स क्या थी आज की समाअत के, क्या हुआ आज? शुक्रिया इब्राहिम। क्रैक्स अगर मैं बता दूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज का फ़ैसला है कि 10 जून का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, जिसमें रिटायर्ड जज की तैनाती थी और जो हाजिर सर्विस जज थे एपलेट ट्रिब्यूनल के, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया उस ऑर्डर को। अब उस ऑर्डर को सस्पेंड करके तो जाहिर है वो नोटिफिकेशन भी फारिग हो गया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन की बुनियाद वही फैसले के ऊपर नोटिफिकेशन हुआ था। अब वो फैसला जो है वो सस्पेंड हो गया। तो एक तो ये है कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक अच्छा मूव हुआ। दूसरी बात है कि अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ठीक वहां से शुरू करेंगे जहां पे वो लास्ट रुक गए थे। आखिरी हियरिंग मतलब 28 को थी, फिर 28 को इन्होंने छुट्टी करा दी तो 30 को हो गई। 30 को फिर वो जाहिर है डायरेक्ट 6 जून को, 6 को फिर वो गिलगित गए, 13 जून के आए। 13 जून से पहले उन्होंने वो फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया, एक टैक्टिक्स यूज की गई यहाँ पे। आज ये टैक्टिक्स जो है ये हमने अमूमन देखे हैं, हर दौर में देखे और चीज़ों को ऐसे ले जाने में देखे। और आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कह भी दिया कि वो दौर गया, वो किसी दौर में हाई कोर्ट में ये चीज़ें चलती थी कि आप चीज़ों को डाल के तो फिर आपका टेन्योर ख़त्म हो जाता था, 5 साल 6 साल गुजरते थे और वो मामला जो है वो पीछे इन्फेक्चस हो जाता था। तो वो दौर गए हैं, अब नया दौर है। अब हमने किसी की इस टैक्टिक्स में नहीं आना, हमने फैसले करने हैं। अब यहाँ पे जो आज की इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहते हैं ना, लटकी हुई तलवार किस पे गिरी है, वो अंजुम वकील पे आ गिरी है। दो बाकी जो है वो अभी फिलहाल सेफ है, उनके फैसले भी डिस्कस नहीं हुए। NA46, NA47, NA48 तीनों PMLN जीते हैं फॉर्म 47 में। फॉर्म 45 में PTI जीती है। अब PTI का ये एक क्रेडिट उनको दे दे, उनके जो या उनकी खुशकिस्मती है कि उनके जो कैंडिडेट्स थे वो लॉयर्स थे। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उनको पूरा लीगल प्रोसीजर का पता है, सारा कुछ पता है। दूसरी बात है कि उनके जो वकला होते हैं वो भी उनके दोस्त होते हैं, या खुद पेश होते हैं, खुद भी अर्गू करते हैं, उनके वकला भी पेश होते हैं, वो भी अर्गू करते हैं। तो अंजुम वकील को जिसने मरवाया, या जो तलवार लटकी हुई उस पर आ गिरी है ना, वो उनके अपने वकील ने उसे मरवाया। कि 3 उम्मीदवारान हैं, 3 में से एक अंजुम वकील की बयानी हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा हुई है। अब बयानी हल्फी जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी उसमें बहुत बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए जज के हवाले से, जो कि एक सिटिंग जज है, हाजिर सर्विस जज है, हाई कोर्ट का जज है, कोई सेशन कोर्ट का है, सिविल कोर्ट का भी नहीं है। हाई कोर्ट के जज के ऊपर आपके इल्ज़ामात ये है कि ये बाइस्ड है, ये नेपोटिज्म का है। अच्छा, आपने फिर वहाँ पे बयानी हल्फी दी और एक ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दी है। ट्रांसफ़र की दरख्वास्त के साथ आपने एक बयानी हल्फी दी है और बयानी हल्फी में आपने ये कहा है कि जज नेपोटिज्म कर रहा है, जज जो है वो बाइस्ड है, जज टिल्ट है दूसरी जानिब। उस पे इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला किया। ऑल दो कि हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो साल 1.5 साल हो गया है, जिस हिसाब से उन्होंने जितनी खिलाफ कानून और खिलाफ आईन काम किया, वो पाकिस्तान की तारीख में शायद तारीख का हिस्सा रहेगा, काले किताबों के वर्कों में। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो किया और ये एक हाजिर सर्विस जज को साइड पे किया। फिर साबिक जज शकूर पराचा साहब जो कि PCO जज थे, फिर कुछ करप्शन के ऊपर उनके ऊपर चीज़ें थी, फिर वो गए भी। तो ये था कि अंजुम वकील के साथ जो स्पेसिफिकली चीज़ें हुई है, मैं समझता हूँ कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई, जो कि आज शुकाज नोटिस जारी किया गया और शुकाज नोटिस में से जवाब तलब किया, उनके वकील की गलती थी कि इस किस्म के एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर सख्त इल्ज़ामात, सख्त वर्डिंग यूज़ करना। दूसरा ये कि हाई कोर्ट ने भी अब देखना है
کہ یار آل دو کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر بہت سارے تحفظات ہے، الزامات ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن کہاں تک ہر بندے نے، یہ جوڈیشری ہے، ان ججز نے اب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ان کی جو چیزیں ہیں وہ بہتر چلنی ہے. ادروائز یہ ہر بندہ آ کے پگڑی اچھالے گا، کل کو مارے گا بھی، جس طرح سول کورٹس میں ہوتے رہتے وکیل یا کوئی بھی آ کے جج کو مار دیتا ہے، تو یہ چیزیں چلتی ہوگی. اچھا تو ذیشان بھائی، جہاں تک میرا ذاتی جو رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انجم وکیل خان کے جس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کے اندر، اس کے اندر پریز جو تھی آپ کی یا استدعائیں تھیں وہ پڑھیں، انہوں نے پڑھنا شروع کی، وہاں پہ وہ لڑکھڑائے، جس کو چیف صاحب نے یہ کہا کہ میری انگریزی کمزور ہے، لیکن جو آپ نے لکھا آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے کیا لکھا، لہٰذا اردو میں آپ بتا دیں. تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نیپوٹزم ہوا ہے. اب جہاں تک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو درخواست آئی ہے نا، جو درخواست الیکشن کمیشن کے اندر آئی ہے، مجھے فیل ہوا ہے کہ جس طریقے سے کہ وہ انجم وکیل خان کو پتہ چلا ہے کہ ان کی درخواست تیار ہوئی ہے، انہوں نے صرف بیان حلفی پہ سائن کر کے انگوٹھا لگا کے دے دینا ہے. ایسا کوئی تاثر ملا آپ کو؟ میں آپ کو اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ہوا کچھ یوں کہ ان تینوں کے یہاں پہ ہائی کورٹ میں جو وکیل تھے نا، سردار تیمور اسلم، جو کہ بڑے لائق وکیل ہے الیکشن میٹرز کے، انہوں نے، وہ یہاں پہ اپلیٹ ٹریبیونل میں ان کی وکیل تھے ہائی کورٹ میں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا 13 تاریخ سے پہلے، 11 تاریخ کو انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ 13 تاریخ کو جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ اس کو سردار تیمور اسلم کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جج کے اوپر عدم اعتماد کریں گے اور درخواست آپ ٹائپ کر کے الیکشن کمیشن دے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے خبر بھی چلائی تھی، اس نے اپنے وکالت نامہ واپس لیا ان کے کیسز میں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں، انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا. اب یہ پھر گئے الیکشن کمیشن. اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ نے پڑھے ہوں گے، جو ڈرافٹ ہے نا وہ ایک ڈرافٹ ہے اور اس کی کاپیاں نکالی گئی ہے، نیچے دستخط 3 ہے، ٹھیک ہے. وہی ایک ڈرافٹ تیار کر کے ایک وکیل صاحب جو بھی تھا ان کا، میں نہیں نام لوں گا، انہوں نے ڈرافٹ تیار کر کے سب نے کاپی کر کے نا اس پہ سائن لکھی ہے، کوئی خاص وکیل صاحب تھے؟ ہاں، اور ساتھ ہی انجم وکیل صاحب کے لیے ایک بیانی حلفی. اب یہ بھی دیکھیں نا، طارق فضل چودھری کی بیانی حلفی نہیں ہے، خرم جو ہے راجہ خرم نواز، ان کی بھی بیانی حلفی نہیں ہے. ایک انجم وکیل کی بیانی حلفی ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس بیانی حلفی میں دیکھیں آرٹیکل 10 آئین کا آرٹیکل 10 آپ کو یہ حق دیتا ہے، آپ شہری پاکستان کی، آپ جج کے اوپر، جرنیل کے اوپر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس حق ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی عدم اعتماد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے، ایک لوپ ہے، ایک گراؤنڈز ہے، آپ نے اس میں جانے. انجم وکیل کی جو بیانی حلفی ہے وہ اتنا سخت اور ریجڈ الفاظ ہے ہائی کورٹ کے جج کے لیے کہ اس پہ ظاہر ہے اس پہ کوئی بھی جج تھپ جاتا. چیف جسٹس عامر فاروق پھر بھی اتنا غصہ نہیں ہوا. ایک اور چیز ذیشان بھائی، چیف جسٹس صاحب اچانک کیسے بدل گئے، کیا ہو گیا یہ؟ دیکھیں ایک چیز بڑا واضح کلیئر ہے، آپ کو یاد ہوگا جو میرے کچھ سورسز ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور پھر اس پہ پہلے وہ کمیشن بنا، پھر وہ کمیشن کے اوپر ایک رکنی کمیشن تھے، جسٹس جیلانی صاحب تھے، انہوں نے پھر معذرت کر لی، پھر اس پہ سموٹو لیا گیا. سموٹو کے بعد ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹ سے اور بڑے بار سے تجاویز مانگی. ان تجاویز کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فل کورٹ ہوا تھا، فل کورٹ اجلاس ان کا ہے، فل کورٹ میٹنگ. اس فل کورٹ میں ہائی کورٹ میں ریسنٹلی 8 ججز ہیں، 8 میں سے 6 ججز ایسے ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. جب فل کورٹ ہوا تو فل کورٹ میں یہ 6 ججز ایک سائڈ پہ تھے، ٹھیک ہے، بچ گئے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب. اس پہ بھی پھر سین یہ ہوا کہ جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب جو ہے وہ 6 ججز کے پاس 6 ججز کی طرف مڑ گیا، ٹلٹ ہو گئے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یار یہ چیز جو ہے نا ہم نے کسی اور کی طرف نہیں جانا، ہم نے ان چیزوں کو خود دیکھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جب ٹی او آرز یا وہ جو تجاویز مانگے گئے تھے اور وہ جب آئے نا منظر عام پہ سپریم کورٹ میں جب اگر ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم اپنے آئندہ اپنے معاملات کو اندرونی سطح پہ دیکھیں گے، ٹیکل کریں گے.
اب جب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر ایک پارلیمنٹیرین کی ایک اور ادارے کے ذریعے ایک اتھارٹی ایک آئینی ادارے کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور اس میں بھی یہ بات کہ جس طارق محمود جہانگیری جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر الزامات لگائے گئے، وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بحیثیت اپیلیٹ ٹریبیونل جج چیف جسٹس عامر فاروق کا تعینات کردہ تھا۔ بالکل۔ اب جب چیف جسٹس عامر فاروق نے جس جج کو تعینات کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کیا، کیونکہ انہوں نے تعینات کیا، کسی اور نے تو نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے مانگا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دے دیا، نام دے دیا۔ صحیح۔ اور اب الیکشن کمیشن ہائی کورٹ سے بغیر کوئی مشاورت کیے، بغیر کوئی پوچھے، کچھ سمجھے، کچھ کار کے تو کسی بھی پٹیشن کے اوپر تھرڈ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ چیز ٹرانسفر کر دیتے، اور پھر اسی دوران ایک قائم مقام صدر جو کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کی اپنی کانسٹیٹیوشنسی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر ہے کہ یہ فارم 47 کے وہ ہے پیداوار ہے، وہ آرڈیننس جاری کرتا ہے، اور آرڈیننس ان کی جماعت بھی اس کو آن نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، وہ جماعت کی بات چھوڑ دے، وہ مکمکے ہوتے ہیں، ان کی جماعت کی پالیسی یہ ہے، انہوں نے کہا بجٹ میں ہمیں پوچھا نہیں گیا، اس دن پی ایم ایل والوں نے خود کہا یہ تو بجٹ میں ہمارے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی انہوں نے وزارتیں مانگی ہے اور پنجاب میں پاور شیئرنگ مانگی تو پھر معاملات بیٹھ گئے۔ پنجاب میں حقیق عزت کا جو بل تھا اس میں خود یہ سارے شریک تھے، ٹھیک ہے، بلیک میلنگ والے معاملات ہوتے ہیں، ان کی اندر کچھ اور، اندرونی خانہ کچھ اور، بیرونی خانہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ چھوڑ دے اس چیز کو۔ تو اب جس صدر صاحب نے قائم مقام صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں آرڈیننس کا، صدر صاحب نے آرڈیننس جاری کرنا ہے، وہ بھی ایمرجنسی میں۔ آپ کو کسی ملک نے اٹیک کیا آپ کے اوپر، آپ کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے، صدر صاحب آرڈیننس جاری کریں گے، کیونکہ پارلیمان کا اجلاس بلانا جو ہے وہ اجلاس بلانا، پھر ایک موو کرنا، بل موو کرنا، پھر لمبا پروسیس ہے، اور آپ کے پاس ایمرجنسی ہے، آپ اس پہ نہیں جا سکتے۔ تو آپ کے پاس صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ یار یہ ایمرجنسی ہے تو وہ آرڈیننس لائے، یا کوئی بھی ایسی غیر یقینی صورتحال ہو جس میں ملک کو ایک اچانک خطرات درپیش ہو، اس پہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ پارلیمان اگر ہم اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا اور یہ ارجنسی ہے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پی ڈی ایم ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب بھی آتے ہیں وہ پارلیمان کو سائڈ پہ کر کے آرڈیننس پاس کرتے ہیں۔ اور آج چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ جس آرڈیننس صدارتی آرڈیننس کا قانون ہے، یہ برطانیہ کا قانون ہے، آپ نے وہی قانون اٹھایا ہے، وہاں پہ کوئی آرڈیننس نہیں آتا، یہاں پہ آپ نے جو ہے نا آرڈیننس فیکٹری لگائی ہے، اور بس پاس کرو تو بند کرے پارلیمان کو، اور صدر صاحب آرڈیننس کے ذریعے ملک چلائے۔ اور کچھ دن پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ بند کرا دے پھر پارلیمان کو چلانے کی ضرورت ہی نہیں، وہی آرڈیننس لگایا کرے، فیکٹری لگائی آپ چلائے۔ تو چیز یہ ہے کہ ایک چیز جس کی قانونی اختیارات کوئی قانونی ورت نہ ہو، اس سے یہ فیصلے جو ہے یہ ایسے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ان چیزوں کو انہوں نے ڈیلے ٹیکٹکس کے طور پہ کرنا چاہا، انہوں نے کچھ چیزیں اپنی طرف میں موو کرنا چاہی، لیکن کب تک کوئی بھی بندہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ آپ جتنی بھی غیر قانونی کام کرے، آپ ایک قانون بناتے ہیں، پھر آپ اس کو آرڈیننس کے ذریعے ختم کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی یہی کہا تھا کہ ایک آپ کے قانون تھا کہ پہلے ریٹائرڈ ججز ہوتے تھے اپیلیٹ ٹریبیونل میں، پھر آپ نے قانون سازی کی حاضر سروس ججز ہوں گے، اب دوبارہ آپ ایک آرڈیننس پاس کرتے ہیں کہ اس پہ ریٹائرڈ ججز ہوں گے، تو آپ تو اپنے قوانین کو اڑاتے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک آپ نے پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس کیا تھا حاضر سروس ججز کے لیے، اب آپ ایک آرڈیننس آ گئے، اور آرڈیننس میں آپ اسی قانون کو، تو اس پہ چیف جسٹس نے واضح کہا تھا فرسٹ ہیئرنگ پہ جب ان کو جو ہے وہ کارروائی سے روکا تھا الیکشن کمیشن کو، اپیلیٹ ٹریبیونل کو، نئے ٹریبیونل کو، کہ ایسے قانون سازی نہ کرے جو کل کو ٹک نہیں پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ بھی ہائی کورٹ سے وڑ جائے گا، شیر افضل مروت کی لفظ سے یہ وڑ جائے گا، یہ فارغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نا، اس سے پی ٹی آئی کے لیے ایک ریلیف کے امکانات واضح ہو گئی۔ جہاں جہاں پہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اسی فیصلے کو اگر یہ فیصلے آ جاتے، اسی فیصلے کو دیگر ہائی کورٹس جو ہے یا اپیلیٹ ٹریبیونلز جو ہے یہ ایز اے سورس، ایز اے ریفرنس یوز کر کے اسی کے مطابق فیصلے کرنے کے مجاز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ذیشان بھائی۔
बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान भाई। जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दूसरा बड़ा अहम केस था वो ये था कि जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा खुर्शीद साहब एक सियासी रहनुमा हैं, उनको जो है वो उनका पता लग गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया था, आखिरी आर्डर जो जारी किया गया था, इसमें सेक्टर कमांडर से उनके दस्तखत शुदा जो है रिपोर्ट तलब की गई थी। आज जो है वो सरकारी वकला की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से बता दिया गया है कि वो MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी जो है पाकिस्तान आर्मी की, उनकी कस्टडी में है और जासूसी का जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनकी दरख्वास्त को, उनकी बेटी की दरख्वास्त इसको निपटाते हुए ये हदायत जारी की है कि कानूनी तौर पर मुतल्लिका फोरम से आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।